بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتجوز من اللباس والبسط۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی لباس یا فرش کے پابند نہ تھے، جیسا مل جاتا تھا اسی پر قناعت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لباس یا سدا فرش پابند نہ ہو، جیسے خاص قسم لباس پابندی یا خاص قسم فرش و بچاوی قالین وغیرہ بچاوی، بلکہ سب میں علاوہ شو بس پائبان و قناعت کو یہ تفصیلی روایت تھے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل بیان ناراض شو یو باغ علتی دیر وقت تیر کڑے و قسم خوردو چیز بنی دیکھے گم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت چولی دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر پدغا حالت باندې او هغه چټای د سیوا اداغي د وجنا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جسم اطهر باندې نشانات شوي۔ دیکھ اس روایت کو ابھی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لبست سنہ، میں ٹھہرا رہا ایک سال، انتظار کر رہا تھا، وانا اريد ان اسال عمر عن المرأتين اللتين تظاہرا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ارادہ کیا کہ میں سوال کروں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عن المرأتين، ان دو عورتوں کے بارے میں جنہوں نے جھگڑا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تظاہرتا ای تعاضدتا، ضد کڑے، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجعلت احابو، اس میں شروع ہو گیا لیکن میں ڈرتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ فنزل یوما منزلا، آپ ایک مرتبہ ایک جگہ اپنے پڑاؤ ڈالا قضاء حاجت کے لیے۔ فدخل الاراکا، آپ داخل ہو گئے کی کر کے درخت کے پاس۔ رما خرجا، جب آپ نکلے میں نے موقع پا کر سال تو آپ سے سوال کیا۔ فقال، حضرت عمر نے فرمایا عائشہ و حفصہ، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ تھی۔ ثم قال، پھر حضرت عمر نے فرمایا کننا فی الجاہلیہ لا نعد للنساء شیئا، ہم جاہلیت میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں سمجھتے تھے، مگر زنانوں کو صحیح سی نشتے رہے، لیکن فلما جاء الاسلام، جب اسلام آ گیا، وذکر ہن اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا، رأینا لہن بذالک علینا حقا، ہم نے اس بارے میں یہ سمجھا کہ ان عورتوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، لی زنانہم پونگبن حق تے، من خیر ان ندخلہن فی شیء من امورنا، لیکن ہم ان کو مداخلت کرنے نہیں دیتے تھے اپنے کاموں میں سے کسی کام میں بھی، منگ بورتے سڑو پکارونوں کی کار مساتے، اگی سے مشورمگن کلام، وکان بینی و بین امراتی کلام، میرے درمیان اور میری بیوی کے درمیان کوئی باتیں چلی، فاغلظت بی، اس نے میرے ساتھ سختی کا معاملہ کیا، سختی کے ساتھ وہ پیش آ گئی۔ وقلت لها، میں نے ان سے کہا، وَإِنَّكِ لَهُنَاكِ، فقلت لها، میں نے ان سے کہا وَإِنَّكِ لَهُنَاكِ، تو اسی طرح کے کام اسی طرح کے میرے ساتھ پیش آ رہی ہوں، دارنگی ماسرہ پیش کی گئی، دارنگی ماسرہ پیش کی گئی، خزے جیسا خزے پزے کینے لگا پختانہ ہوئی۔ قالت تقول هذا لی، تو میری بیوی نے کہا یہ تو آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہو، لیکن وابنتک تؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ فاتیت حفصہ، میں حضرت حفصہ کے پاس آ گیا، فقلت لها، میں نے ان سے کہا انی احذرک، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، ان تعصی اللہ و رسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو۔ تقدمت الیہا فی آذاہ، اور فرمانے لگے وتقدمت الیہا، میں ان کے آگے ہو گیا فی آذاہ، اس کو تکلیف دینے میں، یعنی میں نے ان کو برا بھلا کہا اور کہا کہ ایسا نہ کرے۔ اس کے بعد فاتحت ام سلمہ، میں حضرت ام سلمہ کے پاس آ گیا، فقلت لها، میں نے ان سے یہی بات کہی کہ انی احذرک ان تعصی اللہ ورسولہ۔ قالت، وہ کہنے لگی
عجب منک یا عمر، تجھے بہت تعجب ہے آپ سے عمر، قد دخلت فی امورنا، آپ نے ہمارے امور میں بھی مداخلت شروع کیا، فلم یبقى الا ان تدخل بین رسول اللہ و ازواجہ، بس باقی نہیں رہا مگر یہ بات کہ تو نے مداخلت شروع کیا اللہ کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان، اس کی بیوی کے درمیان۔ فردت، اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رد کیا۔ وکان رجل من الانصار، انصار میں سے قدمی تھے، اذا غاب، جب وہ حاضر نہیں ہوتے تھے، اور رسول اللہ کے رسول کے مجلس میں، وہ شہید تو میں حاضر ہوتا، اتیت بما یقود، میں اپنے اس ساتھی کے پاس لے کر آتا تھا جو ہو جاتا تھا۔ سبچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما غی ذکر خپل دغه انصاری ملګری خاطب می هغه تمام حالات راوړو، لیکن وہ اذا غبت عن رسول اللہ، جب میں اللہ کے رسول کے مجلس میں نہیں ہوتا تھا، وہ شہیدہ، وہ حاضر ہوتا، اتانی بما یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ رسول اللہ کے مجلس میں ہوتا وہ میرے پاس حاضر کرتے لے کر آتے۔ وکانا من حول رسول اللہ قد استقام فلم یوقع الا ملک غسان بالشاب، وکانا من حول رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جتنے علاقے تھے، قد استقام له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطمئن تھے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ فلم یبق الا ملک غسان بالشام، شام میں غسان بادشاہ تھا، ہمیں انہی سے تھوڑا سا خوف تھا۔ کننا نخاف ان یاتینا، ہم ڈرتے تھے کہ وہ کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کرے۔ وما شعرت بالانصاری ویقول، پس میں نہیں سمجھا، فما شعرت بالانصاری، فما شعرت بالانصاری الا وهو یقول، یہاں پر ما کا لفظ زائدہ ہے، ما کا لفظ زائدہ ہے کہ شعر تو میں سمجھا، بالانصاری، انصاری سے، وہ یقول، یہ بات کہہ رہا تھا، انہ قد حدث امر، ایک اور نئی بات واقع ہو گئی ہے۔ قلت، میں نے کہا، وما ہوا، کیا ہوا ہے؟ اجال غسانی، اے غسانی بادشاہ نے حملہ کر ڈالا۔ قال، اس نے کہا، اعظم من ذالک، اس سے بھی بڑی بات پیدا ہو گئی ہے۔ طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء، کہ اللہ کے رسول نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، ایسی بات مشہور ہو گئی تھی۔ پھر یہ تمہیں آ گیا، اذا البکاء من حجرها کلها، ساری حجروں سے، ساری گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو چکے ہیں۔ اذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد صعد فی مشروبات لہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے تھے فی مشروبہ، ایک باغ میں، ایک پانی کا باغ، پانی کے اترنے کا جگہ تھا، وہاں پر ایک باغ تھا، اس میں آپ تھے۔ ہوا وعلی باب المشربتی وصیفن، اور اس باغ کے دروازے پر وصیفن، ایک دربان تھے، ایک خادم تھے، چوکیدار تھے۔ آتے تو میں اس کے پاس آ گیا، فقلت، میں نے کہا، استأذن لی، میرے لیے اجازت مانگو اللہ کے رسول سے، ماذا بار اجازت غواړه۔ فدخلت، میں داخل ہو گیا، اذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر تشریف فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے، اور ایسی چٹائی تھی، قد اثر فی جنبہ، جس نے آپ کے پہلو میں نشانات کر ڈالے تھے، تاغید و جناد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پملا باندھی نشانات پیدا شیو، قد اثر فی جنبہ، جس کی نشانات آپ کے پہلو پر پڑے ہوئے تھے، اور آپ کے سر کے نیچے کیا تھا، آپ کے سر کے نیچے کیا تھا، وتا تراسیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے مرفقۃ من ادم حشوالیف، مرفقۃ من ادم حشوالیف، اور آپ کے سر کے نیچے ایک چھوٹا سا چمڑے کا تکیہ تھا، مرفقہ تکیہ تھا چھوٹا سا، من ادم چمڑے کا، تو چمڑے وڑغند کی تکیہ وخدند بگی مالوچو نانا، حشوہا لیفوت، حشوہا لیفوت،
جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. کھجور چکے میں پانی دی اگڑا کشے ہوئی پاگی کی وڑے مڑے نوا نبکی مالوچو حشو حلیفن اذا اہبن معلقتن وقرضت. پھر فرمانے لگے کہ چند کچی کالے لٹک رہی تھی اور ببول کے پتے تھے. اس اہبن، اہب چمڑے کو کہا جاتا ہے. اس اہبن معلقتن وقرضت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چند کچی کالے لٹک رہی تھی. اہبن معلقہ، چند کچی کالے لٹک رہی تھی. وقرض، اور ببول کے پتے. فذکرت الذی قلت لحفصہ و ام سلمہ، میں نے اس بات کا تذکرہ کیا جو میں نے حضرت حفصہ کے سامنے کہی اور ام سلمہ کے سامنے. والذی ردت علی ام سلمہ، اور وہ بات جو میرے اوپر واپس کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فضحک رسول اللہ، اللہ کے رسول ہنس پڑے. فلبث 29 لیلہ، اللہ کے رسول نے وہاں پر 29 راتیں گزاری. ثم نزل، پھر آپ اتر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا میسر ہوتا تھا اسی طرح لباس پہنتے تھے. اب دیکھیے یہاں پر آپ ایک چٹائی پر تشریف فرمائے کہ قد اثر فی جنبہ، جس نے آپ کے پہلو میں نشانات کر ڈالے تھے. اور آپ کا تکیہ کس کا تھا؟ کھجور کا تھا، جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال پڑی ہوئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچی کچھ کال لٹک رہی تھی اور ببول کے درخت پتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. یہ تفصیلی روایت ہے، باقی ٹکڑے یہاں پر حذف ہے. ابھی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني هند بنت الحارث عن ام سلمة قالت استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الليل، اللہ کے رسول رات کو اٹھے. ويقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے حاجت روا مگر صرف ایک اللہ. یہ ماذا انزل اللیل من الفتنہ، اس رات میں کتنے فتنے اترے. ماذا انزل من الخزائن، کتنے خزانے اترے. من یوقظ، کون جگائے گا. صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو جگائے گا. یعنی معنی یہ ہے کہ کون ان کو تہجد کے لیے اٹھائے گا. تہجد دا پارا دا حجرو والا بام سوکرا پاسی راپا بسی سوک برا پاسی دویلرام. کم من کاسطن فی الدنیا، کتنے کپڑے پہننے والی دنیا میں. عاریتن یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ننگی ہوگی. کم کاسیا سمرا اغسطن کی کپڑوں لراپ دنیا کی بربنڈی ہوئی. یوم القیامتی پرزد قیامت، دنیا کے بھی کپڑے اغسطلی بھی نافرمانی بھی کری ہوئی اللہ تعالیٰ. دمون سے اہتمام بھی نہیں بھی کر نہ پرزد قیامت بانی وہ بربنڈ ہوئی پہ جہنم کی بھی. قال الزہری وکان ہند اللہ ازار فی کمیہا بین اصابعہم، وکانت ہند لہا ازار فی کمیہا بین اصابعہم. یہ فرماتے ہیں کہ زہری نے بیان کیا کہ ہند اپنی استینوں میں انگلیوں کے درمیان گنڈیاں لگاتی تھی تاکہ صرف انگلیاں کھلے، اس سے آگے نہ کھلے. حضرت ہند چوا اپنی استینوں میں پل پر ستون کی اور دو گوتو پمینس کی دیبا تڑلی ودا دا پارا دری صرف گوتی پر نظر رازی باقی جسم پر نظر نرازی. کانت ہندن لہا ازرار، ان کے لئے بٹن تھے. فی کمیہ، ان کی استینوں میں. بین اصابعہم، ان کی انگلیوں کے درمیان، تاکہ صرف انگلیاں نظر آئے باقی ہاتھ نظر نہ آئے. دمرا اہتمام بالکل. بابو ما یدام لمن لبسام ثوبا جدیدام. بابو ما یدا، جو شخص نیا کپڑا پہنے اسے کیا دعا دی جائے. کم کس چینے کپڑا واؤندی
هغه د پارا کما دعا پکار ده چې کما دعا هغه ته وکړي شي. ابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثني اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني ابي قال حدثني ام خالد بنت الخالد قالت اتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بثياب فيها خميصة سوداء. آپ کے پاس کپڑا لایا گیا جس کے اندر سیاہ لکیریں تھی. فقال آپ نے فرمایا من ترون تکسو هذه الخمیصہ، کون ہے من ترون نکسو هذه الخمیصہ، کس کو تم سمجھتے ہو کہ ہم ان کو ایدار کمبل پہنائے. فاشکت القوم فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، کچھ کپڑے آئے ان میں سے ایک کالی چادر بھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کسی کی چادر دیجئے. صحابہ کرام خاموش رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام خالد کو بلا لو. چنانچہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور مجھے وہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے عنایت فرمائی اور فرمایا دیر تک جیتی رہو. 2 مرتبہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر آپ اس چادر کے نقش و نگار کو دیکھنے لگے اور اپنے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا ام خالد سنا وسنا، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، یعنی واہ کیا زیب دیتی ہے، یہ کتنی خوبصورت کملی ہے، سیاہ کملی ہے. قالت من ترون نکسو هذه الخمیصہ فاسکت القوم، قوم خاموش ہو گئی. قال آپ نے فرمایا تونی بھی ام خالد، لے کر آؤ میرے پاس ام خالد. اوتی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر آئی گئی. فالبسنی ابیدی، اللہ کے رسول نے اس کو پہنا اپنے ہاتھ سے. وقال ہم نے فرمایا ابلی، اس کو پرانا کر دو. وخلقی، کتنا اچھا ہے. مرتين 2 مرتبہ فرمایا. فجعل ينظر الى عالم الخمیصہ، آپ چادر کے اس داریوں کو دیکھتے تھے، نشانات کو دیکھتے تھے. یشیر بیدی الیہ، اشارہ کرتے تھے اپنے ہاتھ سے میرے طرف. یقول، فرماتے تھے یا ام خالد هذا سنام، یا ام خالد هذا سنام، اے ام خالد یہ تو بہت بہتر ہے. والثنا بلسان الحبشیہ الحسن، ثنا حبشی زبان میں کہتے ہیں عمدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے کہ یہ تو بہت عمدہ ہے، یہ تو بہت عمدہ ہے. کہ یہ سڑے نوی کپڑی واغوندی ناغه تداویل پکار دی چې ماشاء الله ډیر خسته لباس تا غستله، دا تعریف پکار دی. قال اسحاق حدثني امراه من اهلي انها راتهم على ام خالد. باب التزعفر للرجال، باب التزعفر للرجال، یہ باب اس بارے میں ہے کہ مردوں کے لیے زعفران کے رنگ استعمال کرنا منع ہے، یعنی بدن یا کپڑے کو زعفران سے رنگ کرنا. زعفران اور رنگ والا کپڑے دادا سڑی دا پارا من دی چې بالکل رنگی تک زیڑوی. ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يتزعفر الرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی زعفران والا رنگ پہنے، زرد رنگ، بالکل زرد رنگ پہنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. باب الثوب المزعفر، زعفران سے رنگا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے سخت منع ہے. سڑو دا پارا اگر رنگ کپڑا چاہے لے زعفران اور رنگ ورکڑے شوی ہوئی اگر دیر سخت منع رہے. ابھی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان يلبس المحرم، کہ احرام والا آدمی پہنے ثوبا مصبوغا، رنگے ہوئے کپڑے کو، بورس او زعفران، کہ جن کو ورس کے ذریعے سے رنگا گیا ہو یا زعفران کے ذریعے سے رنگا گیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع فرمایا. آگے باب ہے باب الثوب الاحمر، باب الثوب الاحمر، سرخ کپڑے پہننے کے بیان میں کہ آیا سرخ کپڑا پہننا مرد کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے. ایک تو بالکل خالص سرخ ہوتا ہے اس کا پہننا تو جائز نہیں ہے، اگر داری دار ہو تو بالکل اس کا پہننا جائز ہے. ابھی قال حدثنا ابو الولید
قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق سمع البراء يقول كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مبارک دا درمیانہ مرفوعا، وقد رأيت في حلة حمراء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا، ما رأيت شيئا احسن من، میں نے نہیں دیکھا کسی آدمی کو بھی اس سے زیادہ حسین، زیادہ خوبصورت، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت نظر آ رہے تھے اسی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ باب المیثرۃ الحمراء، باب المیثرۃ الحمراء، سرخ زین پوش کا کیا حکم ہے؟ میسرا ویلے کی زین تا کہ سڑے لان دی پا فرش باندیا چاہیے یا پا سوارے باندیا چاہیے، دیتے ویلے کی میسرا سرخ زین بچانا اس کا حکم۔ ابھی قال حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن اعمش عن معاویہ بن سوید بن مقرن عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسبع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم فرمایا، عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنے کا حکم فرمایا، اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنے کو حکم فرمایا، وتشمیت العاطس، وتشمیت العاطس، چینگنے والے کا جواب یرحمک اللہ دینے کو حکم فرمایا، یہ سڑے پرنجے کے الحمدللہ ہوئی جواب کرتے ہوئے یرحمک اللہ، اس کو کہتے چینک، چینک۔ ونہانا عن لبس الحریر، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ریشم پہننے سے، دباج پہننے سے، والقسی والاستبراق، قسی پہننے سے یہ بھی کپڑا ہے، استبراق موٹے ریشم پہننے سے، والمیاثر الحمر، اور سرخ زین پوشوں کے استعمال سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ باب النعال السبتیۃ وغیرہا، یہ باب ہے صاف چمڑے کی جوتی پہننا۔ نعال السبتیہ کہا جاتے وہ جوتا جس میں صرف چمڑا لگا ہوا ہو، وہ جوتا جس میں صرف چمڑا لگا ہوا ہو۔ باب النعال السبتیۃ وغیرہا۔ ابھی قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن سعید بن ابی سلمۃ قال سألت انس رضی اللہ تعالی عنہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فینا علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ قال حضرت انس نے فرمایا نعم جی ہاں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر، ان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا رأيتك تصنع أربعة، میں نے دیکھا کہ آپ 4 کام کر رہے ہو، لم ارى احدا من اصحابك يصنعها، آپ کے ساتھی میں سے کسی کو بھی میں نے یہ 4 کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قال حضرت ابن عمر نے فرمایا ما هي ابن جریج، اے ابن جریج وہ 4 کام کیا ہے؟ قال انہوں نے فرمایا رأيتك، میں نے آپ کو دیکھا، لا تمس من الارکان، آپ مسا نہیں کرتے ہو ارکان کو، الا الیمانیین، مگر رکن یمانیین کو۔ آپ وہ 4 کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صرف رکن یمانی کو مسا کرتے ہو، صرف رکن یمانی کو آپ مسا کرتے ہو، خانہ کعبہ کے کسی کونے کی طرف ہاتھ نہیں لگاتے، صرف 2 ارکان یعنی ارکان یمانی یعنی صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو آپ چھوتے ہو۔ اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صاف زین کے چمڑے کا جوتا پہنتے ہو، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا کپڑا زر رنگ سے رنگ کرتے ہو یا زر خضاب لگاتے ہو، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ جب مکہ میں ہوتے ہو تو سب لوگ تو ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر احرام باندھ لیتے، لیکن آپ احرام نہیں باندھتے بلکہ ترویہ کے دن 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہو۔ دا کارنے ورتے سلور کارنے ورتے ہوئے رأيتك لا تمس من الارکان الا الیمانیین،
رکن یمانی حجر اسود کو صرف مسا کرتے ہو، ورائیتک تلبس النعال السبتیہ صاف چمڑے کے جوتے پہنتے ہو، ورائیتک تصبغ بالصفرتی زر رنگ دیتے ہو، ورائیتک میں نے آپ کو دیکھا چوتھا کام یہ اذا کنت بمکہ جب آپ مکہ میں ہوتے ہو، احل الناس لوگ احرام باندھتے، اذا رأوا الہلال جب وہ لوگ ہلال چاند دیکھتے، ولم تحلل آپ احرام نہیں باندھتے ہو، حتی کان یوم الترویہ جبکہ ترویہ کا دن ہو، 8 ذی الحجہ کا دن ہو۔ 4 کام آپ کر رہے ہو، میں نے آپ سے پہلے یہ 4 کام کرتے ہوئے آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ دا سلور کارونا تکید تانا مخدا مانی لیدلا اللہ۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آگے دیکھیے، فقال له عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اما الارکان میں ان 2 رکنوں کو کیوں بوسہ دیتا ہوں؟ فإني لم أرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمس إلا اليمانيين آپ نے صرف ان دونوں کو مسح کیا ہے۔ وأما النعال السبتية صاف چمڑے اس لیے پہنتا ہوں فإني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یلبس النعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تھے، التي ليس فيها شعر اس میں بالکل بال نہیں ہوتا تھا، ويتوضأ فيها اس میں وضو بھی فرماتے تھے، فانا احب ان البسها میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پہنوں۔ واما الصفرا آپ کہہ رہے ہو کہ آپ زر رنگ دے رہے ہو اس لیے، فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصبغ بها آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زر رنگ کے ساتھ رنگ کرتے تھے، فانا احب ان اصبغ بها میں بھی چاہتا ہوں کہ زر رنگ کے ساتھ رنگ کرو۔ واما الاحلال تم کہتے ہو ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہوئے باقی لوگ احرام باندھتے، تو فرمایا واما الاحلال فإني لم أرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول کو یحلو کیا احرام باندھتے تھے، حتی تنبعث بی راحلتو یہاں تک کہ لے جاتے آپ کو آپ کی سواری، یعنی آپ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے تھے۔ ابھی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک بن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یلبس المحرم ثوبا مصبوغا آپ نے منع فرمایا کہ احرام والا پہنے ایسا کپڑا جو زرد رنگ کے ساتھ رنگا گیا ہو، زعفران کے ساتھ او ورسن یا ورس کے ساتھ۔ وقال ہم نے فرمایا من لم یجد نالین جو جوتوں کو نہ پائے فلیلبس خفین چاہے کہ وہ موزے پہنے، ولیقطعہما کاٹ لے اس کو اسفل من الکعبین ٹخنوں کے نیچے سے جو حصہ ہے اس کو کاٹ لے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یکن له ازار جس کے ازار نہ ہو تہبند نہ ہو فلیلبس السراویل چاہے کہ وہ پہنے پاجامہ، ولما من لم یکن له نالان جس کے جوتے نہ ہو فلیلبس خفین چاہے کہ وہ موزے پہنے۔ ماذا تفصیل ذکر کرے کہ پڑکو پوری دا حصہ چدا دعوت کٹ کړي شي د پړکونا لاندې دا حصہ باقی پاتې شي نو دا به پیزار پشانتی شي د سبا شادي وشي پیزار پشانتی وشي به داغي استعمال د پیزار په ځمانه بالکل جائز دی۔ باب یبدأ بانتعال الیمنا یہ باب ہے اس بیان میں کہ پہنتے وقت دائیں پاؤں میں جوتا پہننا چاہیے، پہنتے وقت دائیں پاؤں میں جوتا پہننا چاہیے۔ کلچ پیزار پخ ہو گئی کی طرف نبا پیزار پخ ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں کنگا کرنے میں جوتا پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام باودس کولا، نبی علیہ السلام بسر کے منگز لگولا، نبی علیہ السلام با کپڑے اغسطلی کوشش بے کول کی دخی طرف نہ شروع کی۔ وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سليم سمعت ابي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے دائیں جانب کو فی طوری وضو کرنے میں و ترجلی یا فی طوری غسل کرنے میں و ترجلی
وتنعلی وترجلی کنگا کرنے میں وتنعلی جوتے پہننے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کو پسند فرماتے تھے۔ باب ینزعن علی الیسری، باب ینزعون علی الیسری کہ پہلے بائیں پیر کا جوتا اتار دے بعد میں دائیں پیر کا خزے تزی خیخ پا مخی کا بدزے تزی گسخ پا مخی کا جماعت تزی مدرسی تزی خیخ پا مخی کا جماعت دبار توزی مدرسی نبار توزی گسخ پا مخی کا خزے تزی خیخ پا مخی کوا بدزے تزی گسخ پا مخی کوا بیت الخلا تزی گسخ پا مخی کوا بیت الخلا نبار تراوزی خیخ پا مخی کوا خیخ پا مخی کوا پیزار پخپو کئی خیخ پا مخی کوا پیزار اباسی گسخ پا مخی کوا گسخ پا مخی کوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہننے تو دائیں طرف سے شروع کرے، جب اتارے تو بائیں طرف سے اتارے تاکہ دائیں جانب پہننے میں اول ہو اور اتارنے میں آخر ہو، اتارنے میں آخر ہو۔ اللہ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم جب تم میں سے کوئی آدمی جوتا پہنے فلیبدأ بالیمین چاہے کہ وہ پہل کرے دائیں پاؤں کے ساتھ، اذا نزع جب اتار دے فلیبدأ بالشمال چاہے کہ ابتدا کرے بائیں پاؤں کے ساتھ، لتکون الیمنى اولاہما تاکہ دائیں جانب بہتر ہو، تنعل اس میں جوتا پہنا جائے اخراہما تنزع اور بائیں پاؤں سے جوتا اتارا جائے۔ باب لا یمشی فی نعل واحدۃ، یہ باب اس بارے میں ہے کہ لا یمشی فی نعل واحد کہ صرف ایک پاؤں میں جوتا ہو دوسرا پیر ننگا ہو اس طرح چلنا منع ہے۔ یخ پاکستہ پیزاروی بلاخ پدی بربنڈوی دا سیمن ادام یہ وجہ متعد تکلیف میلاوشی۔ اس بارے میں جو روایت ہے وہ ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صرف ایک پاؤں میں جوتا پہن کر نہ چلے، یا دونوں پاؤں ننگا رکھ کے یا دونوں پاؤں میں جوتا پہننے، یا دوڑو پو کی پیزار میگدا یا دوڑو کی پیزار واچوام۔ ابھی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحدة تم میں سے کوئی ایک آدمی ایک جوتے میں چلے، لیح فیہما جميعا یا تو دونوں جوتے پہننے، اولی یا تو دونوں جوتے اتار دے پاؤں کو ننگا کرے، اولو ینعلہما جميعا یا دونوں جوتے پہنے، یا خدواڑا پیزار وا گندے یا دوڑا پیزار اباسے داسی مکوئی داسی مکوئی کہ پیو قوان دی پیزار ہوئی اور پبلا قوان دی پیزار نوی، پیو قوان دی پیزار ہوئی اور ببلا باندی پیزار نوی داسی مکوئی۔ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے لیدام، دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے لیدام۔ آگے روایت ہے باب قبالین فی نعل ومن رآ قبالا واسعا، باب قبالین فی نعل ہر چپل میں دو تسمہ ہو اور ایک تسمہ بھی کافی ہے۔ باب قبالان فی نعل ایک جوتے میں دو تسمے ہو، ومن رآ قبالا واحدا واسعا اگر ایک تسمہ بھی ہو تو کافی ہے۔ یو پیزار کی دو مزی پکار دی لگ بوٹان پخا زمانے کیوں اگے تو باقی دو مزی ہو اور کیو تسمہ بھی لیکن آئی کتلل ممکن ہوئی نبے ہم جائز دام۔ ابھی قال حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا حمام عن قتادة قال حدثنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ان نال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کان لهما قبالان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے دو تسمے تھے، دو تسمے بھی نبی علیہ السلام پر بیزاروں کی دو مزیب ہو۔ ابھی قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عیسیٰ بن تہمانا
قال اخرج الینا انس بن مالک، نکالا ہمارے سامنے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے، نالینی دو جوتے لہما قبالان، ان کے دو تسمے تھے. فقال ثابت البنانی، حضرت ثابت البنانی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حاضی نال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک تھے، تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیزار مبارک کو. باب القبۃ الحمراء من ادب، باب القبۃ الحمراء من ادم، لال چمڑے کا خیمہ بنانا، لال چمڑے کا خیمہ بنانا. القبہ خیمے طویل کی گی، القبۃ الحمراء سرخ خیمہ، من ادم چمڑے کا، لال خیمہ بھی آپ بنا سکتے ہو. ابھی قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثني عمر بن ابي زائدة عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من ادم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آپ چمڑے کے سرخ خیمے پہ تشریف فرماتے. ورأيت بلالا اخذ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بلال کو دیکھا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے. والناس یبتدرون الوضوء، اور لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے اس وضو کے پانی کے لینے میں. فمن اصاب منہ شیئا، جس کو کچھ حصہ پہنچتا تھا پانی میں سے، تمسا بھی اپنے چہرے پر ملتے تھے. ومن لم یصب منہ شیئا، جسے پانی کا کوئی حصہ نہیں پہنچتا تھا، اخذ من بلل ید صاحبی، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے تھری کو اٹھاتے اپنے چہروں پر ملتے تھے بطور تبرک کے، بطور تبرک باندې پیدا کول. ابھی قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال اخبرني انس وقال الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ارسل النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى الانصار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا انصار کے طرف، وجمع فی قبۃ من ادم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع فرمایا فی قبۃ ایک خیمے میں، من ادم جو کہ چمڑے سے بنا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار پر یہ خیمے کی جمع کرا. دا حج مقوا، دا فتح مکی مقوا. باب الجلوس علی الحصیر ونحوه، یہ باب ہے بورے یا اس جیسا کہ کسی حقیر چیز پر بیٹھنا، پچٹائے باندھے تکینے یا پبلیو معمولی غندکی سز باندھے تکینے، دا سنگری. ابھی قال حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا معتمر عن عبید اللہ عن سعید بن ابی سعید عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحتجر حصیرا باللیل فیصلی. حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چٹائی کا گھیرا بنا لیتے تھے اور ان کے گھیرے میں نماز پڑھتے تھے، اور اسی چٹائی کو دن میں بچھاتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے. پھر لوگ رات کی نماز کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کرنے لگے. جب مجمع زیادہ بڑھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمائے کہ لوگوں عمل اتنی ہی کیا کرو جتنی کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں تکتا مگر تم عمل سے تک جاتے ہو. اللہ کی برگاہ میں سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. نبی علیہ السلام اور تو فرمائے اللہ تعالیٰ تو دٹولنا بہترین عمل اگا دے چاگا ہمیشہ وی اگر کاغا لگ ولی نوی. ابھی قال حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا معتمر عن عبید اللہ عن سعید بن ابی سعید عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحتجر حصیرا باللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
گول چٹائی بناتے تھے رات کو، فیصلین اس میں نماز پڑھتے تھے، ویبسط بالنار دن کو بچاتے تھے اس کو، فیجلس علیہ اس پر بیٹھتے تھے، فجعل الناس یصوبون الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فیصلون بصلاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی ابتدا میں نماز پڑھتے تھے، حتی کثریا تک کہ وہ لوگ زیادہ ہو گئے، تراویح کی نماز تھی غالباً، فاقبلا متوجہ ہو گئے، فقال فرمانے لگے یا ایھا الناس لوگو خذوا من الاعمال ما تطیقون تم اعمال لے لو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، ان اللہ لا یمل حتی تملو اللہ تکتا نہیں ہے مگر تم تک جاؤ گے، وان احب الاعمال الی اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل ما دام آغا عمل دے وہ عمل ہے ما دام جس میں ہمیش گیری ہو، وان قل اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو، یہ عمل دسی دے کہ ہمیش گیری ہوئی اگر چاہا کم ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ تا محبوب ہے۔ باب المزرر بالذاب، باب المزرر بالذاب اگر کسی کپڑے میں سونے کی گنڈی یا تکمہ لگاؤ، باب المزرر بالذاب کسی کے کپڑے میں سونے کے بٹن لگے ہوئے ہیں، مزرر بٹن تو لکھی گی گنڈی گنڈی یا بٹن چاپ کپڑوں کی دسروں ضرور لگی دلی ہوئی داغی حکم۔ وقال الليث قال حدثني ابن ابي مليكه عن المسور بن مخرمه ان ابا مخرمه قال اس کے بعد حضرت مخرمہ نے فرمایا یا بنی میرے بیٹے انہ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمت علیہ اقبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خیمے آ چکے وہ یکسم وسلم تقسیم فرما رہے فذهب بنا الیہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو، فذهب نام چلے گئے، فوجدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلہ ہم نے آپ کو پایا آپ کے گھر میں، فقال علی مجھ سے میں کہا میرے باپ نے اے بنیا اے بیٹے ادعلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا دو میرے لیے، فاذنت ذالک مجھے یہ بات بہت بڑی لگی کہ وہ قلت کہ میں کہوں ادعو لک یا ادعو لک رسول اللہ میں آپ کے لیے اللہ کے رسول بلاؤ، میں نے کہا یہ تو بڑی بات ہے اللہ کے رسول میں آپ کے لیے بلاؤ، فقال اس نے کہا بنی ہے میرے بیٹے انہ لیس بجبار سختی کرنے والے نہیں ہے جاؤ بلا لو، فدعوت میں نے آپ کو بلایا، فخرج آپ نکلے علیہ قبا من دیباج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے علیہ قبا من دیباج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چغا تھا، دیباج چغے تو لکھی گئی خیمے تو نہیں لکھی گئی، علیہ قبا من دیباج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیباج کا ایک چغا تھا، مزررن بالذابِ جس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، اس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، اللہ فقال یا مخرمہ آپ نے فرمایا اے مخرمہ هذا خبأناه لك ہم نے یہ چغا آپ کے لیے چھپا کر رکھا تھا، فاعطوا ایاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ چغا عنایت فرمایا۔ باب خواتم الذهب، باب خواتم الذهب سونے کی انگوٹھیاں مرد کو پہننا کیسا ہے، ایک ہے سونے کی انگوٹھی، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز ہے لیکن 4 ماشا ہو، 4 ماشا سے زائد نہ ہو، زنانو دا پارا دا سرو زرو دا سپینو زرو انگوٹھی دا گوتے چلے دا پلاسکول بالکل جائز دی۔ باب خواتم الذهب وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن 7 ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں سے منع فرمایا، نہانا عن خاتم الذهب آپ نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔
او قال حلقت الزاوم سونے کے حلقے سے بھی منع فرمایا، وان الحریر ریشم پہننے سے بھی منع فرمایا، والاستبراق بڑے ریشم سے، والدیباج دیباج سے، والمیسرۃ الحمراء والقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ زین سے اور قصی سے منع فرمایا، وانیت الفضۃ چاندی کے برتنوں سے منع فرمایا، وامرنا بسبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم فرمایا، یہ روایت گزر چکی ہے، بعیادۃ المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس مریض کی عادت کرو، جنازے کے پیچھے چلو، وتشمیت العاطس چیخ چینگ کرنے والے کو جواب دو یرحمک اللہ کے ساتھ، ورد السلام سلام کا جواب دو، اجابت الداعی دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرو، ابرار المقسم قسم کھانے والے کو بری کرو، ونصر المظلوم مظلوم کی مدد کرو۔ ابھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب، وقال عمرو اخبرنا شعبة قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله۔ به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب آپ نے بنا لیے سونے کے ایک انگوٹھی، وجعل فضه مما يلي كفه۔ یہ جو روایت ہے اس روایت میں یہ بات ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلے کی جانب رکھا، دسرو زرو انگوٹھی جو رکھا تاکہ کما نگینے چیزا گول آگئی لاس طرف تا نزدیک جانب کے خدلام۔ پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس طرح کی انگوٹھی بنوا لی، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور چاندی کی انگوٹھی بنوا لی۔ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاغا گوتے غزار کڑلا خلقم غزار اکڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لسپنو ضرو گوتے جوڑا کڑام، اتخذ خاتم من ذهب وجعل فضه مما يلي كفا، اور اس کی جو نگینہ ہے وہ ہتھیلے کے قریب رکھا، واتخذ الناس لوگوں نے بھی انگوٹھیاں بنائی، فرما بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک لیا، واتخذ خاتما من ورق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی بیر من ورق او قال فضۃ چاندی کی انگوٹھی بیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، لیکن دا سڑو دا پارا دا سپینو زرو گوتائی دا بدا 4 ماشن زائد نوی۔ آگے روایت ہے بابو خاتم الفضت، بابو خاتم الفضت چاندی کی انگوٹھی کا بیان، دسپنو زرو دگوتے بیان، بابو خاتم الفضت دسپنو زرو دگوتے بیان۔ آگے بارہ کی تفصیل ماستا سڑان دی ذکر کوم، 4 ماشی داد سڑی دا پارا جائز دی نزیاد جائز ندیم۔ وی قال حدثنا یوسف بن موسی قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ذهب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنائی، وجعل فصه مما يلي باطن كفه آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس کا نگینہ اس کے ہتھیلے کے بالکل قریب، ونقش فی اس میں یہ نقش تھا محمد رسول اللہ، فاتخذ الناس مثلا لوگوں نے بھی اس طرح انگوٹھے بنائی، فلما رأهم قد اتخذوا رما بهم جب لوگ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بھی آپ کے اقتداء میں سونے کی انگوٹھی بنوائی، وقال آپ نے فرمایا لا البس ابدا میں اس کو ہمیشہ نہیں پہنوں گا، ثم اتخذ خاتم من فضہ پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، فاتخذ الناس خواتم الفضہ لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ قال ابن عمر حضرت عمر فرماتے ابن عمر فرماتے فلبس الخاتم آپ نے انگوٹھی کو پہنا، بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلبس الخاتم بعد النبی ابو بکر نے اس کو پہنا، ثم عمر
پھر حضرت عمر نے اس انگوٹھی کو پہنا، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان نے پہنا، حتی وقع من عثمان الفضۃ فی بئر عریسہ، حضرت عثمان ایک مرتبہ اس نے وہ چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، ایک کنواں ہے جس کو عریسہ کہا جاتا ہے، وہ انگوٹھی آپ سے اس کنویں میں گر گئی۔ آغا انگوٹھی یعنی حضرت عثمان نا کوئی ترتا وشوا، کوئی تسشوا ارتا وشوا، اور جسو پر آغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا انگوٹے آغا گوتے موجود ہوا، امت کے اتحاد اتفاق کو آغا لارا ہر سب اتفاق اور اتحاد ختم شو، جنگو نہ شروع شو۔ باب نبی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونی کی انگوٹھی کو پہن رہے تھے، فانا بدا پھر آپ نے اس کو پہن دیا، فقال آپ نے فرمایا لا البس ابدا، میں اس کو ہمیشہ نہیں پہنتا، فنبذ الناس خواتیمہم، لوگوں نے بھی اپنے انگوٹھی کو پھینک دیا۔ ابھی قال حدثنا یحیی بن بکیر، سڑو دا پارا جائز نہیں دی، زنانہ دا پارا جائز دی، ہر قسم سرو زرہم و دسپین زرہم۔ ابھی قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا لیث عن یونس عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالک انه راى في يد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ورق یوما واحدا، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر خاتما من ورق، چاندی کی انگوٹھی پہ ایک دن، ثم ان الناس، پھر تحقیق لوگوں نے تنع الخواتم من ورق، لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھی بنانا شروع کی، ولبسوا، ان کو پہنا، فطارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ، آپ نے اپنے انگوٹھی کو پہن دیا، فطارا الناس خواتمہم، لوگوں نے بھی اپنے انگوٹھی کو پہن دیا۔ تاب ابراہیم بن سعد وزیاد وشعیب عن الزہری۔ آگے ایک اور روایت ہے کہ انگوٹھی کا حلقہ کیسا ہونا چاہیے، انگوٹھی حلقہ دا سنگا پکار دا، باب فضل خاتم، انگوٹھی میں نگینہ لگانا درست ہے۔ آگے جو روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی، انہوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز آدھی رات میں پڑھائی، پھر چہرہ مبارک ہمارے طرف کیا، جیسے آپ بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے، لیکن تم اس وقت بھی نماز میں ہو جب تک تم نماز کے انتظار کر رہے ہو۔ گورا گوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاس کڑی رام فغیبانی نقش دا نبی علیہ السلام، مہر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب فضل خاتم، انگوٹھے کا نگینہ۔ ابھی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا یزید بن زرع قال اخبرنا حمید سئل انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حال اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما، اے اللہ کے رسول نے انگوٹھی بنوائی تھی، قال آپ نے فرمایا اخر لیلۃ صلاۃ العشاء الی شطر اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز کو مؤخر کیا نصف رات تک، ثم اقبل علینا بوجہ، پھر آپ ہمارے طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہو گئے، فکانی انظر الی وبیض خاتمہ، گویا کہ میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے چمک کو دیکھ رہا ہوں۔ قال آپ نے فرمایا ان الناس قد صلوا وناموا، تحقیق لوگ نماز بھی پڑھ چکے، سو بھی چکے، وانکم لن تزالوا فی صلاۃ من انتظرتموها، جب سے تم نماز کی انتظار کر رہے ہو تم نماز کی حالت میں شمار ہوں گے، تا صبح نمازوں پہ حالت کی شمار ہے چسو پوری تاسو نمن پہ انتظار کے۔ اگلے روایت میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اسی کا تھا، اور یحییٰ بن ایوب نے بیان کیا، مجھ سے حمید نے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ نے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ ابھی قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا معتمر سمعت حمیدا يحدث عن انس ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان خاتم من فضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی، وکان فصو منہ، اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ وقال یحییٰ بن ایوب حدثنی حمید سمع انسا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اور بھی بہت ساری روایت ہے جس میں یہ بات ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھیاں سونے چاندی کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔